کیا کہتا ہے؟ پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ ابو سفیان، جو نبی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہرقل کو جواب دیا ابو سفیان نے، کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے غریب ہیں، جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں سارے غریب ہیں۔ کہا کہ وہ محمد کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کہا کہ جب ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کیا کوئی اس کو چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ اور جب کچھ نہیں ملتا تو وہ اس کو چھوڑ کے بھی جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے بات تو اصل یہی ہے، جو ایمان لاتا ہے محمد کے اوپر پھر جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ کہا کہ وہ غریب ہیں لیکن اپنی جانیں قربان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہرقل کہتا ہے ہم نے بھی تورات کے اندر پڑھا ہے، یہی لکھا ہوا ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے، غریب تھے۔ غریبی عیب نہیں ہے۔ کیسے عیب نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب معراج کی رات گیا نا تو مجھے جنت کے اندر میں نے دیکھا سب سے زیادہ کون لوگ تھے؟ غرباء تھے، غریب تھے۔ اور فرمایا کہ غریب امیروں سے فرمایا کہ 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ لائن لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں، حساب ہو رہا ہے، امیروں نے حساب دینا ہے۔ اتنے بنگلے، اتنی کاریں، اتنی کوٹھیاں، اتنی فیکٹریاں، اتنے مربع زمین، اتنے نوکر، اتنے فلاں، ان سب کا حساب لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ غریب، یا اللہ جو دیا تھا میں تیرے رضا کے اوپر راضی تھا، کھا لیا تھا، پہن لیا تھا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو بچتا تھا، کچھ ہوتا تھا تو تیرے راستے کے اندر صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ وہ جواب دیں گے، اور فرمایا کہ یہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ 500 سال کوئی تھوڑی مدت ہے۔ 500 سال پہلے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ غریبی جو ہے کوئی عیب نہیں ہے بھائیو، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا، یہ اصل بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا، اگر وہ غریب بھی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے امیر ہیں، جب مکہ سے ہجرت کی ہے سب کچھ انہوں نے چھین لیا، مدینہ کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک انصاری کو جو بھائی بنایا تھا ان کا، وہ کہتا ہے بھائی میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تم لے لو، بیویاں 2 ہیں، کو ایک کو طلاق دیتا ہوں تو شادی کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بھائی تیرا باغ بھی تجھے مبارک ہو، تیری بیویاں بھی، تیرا گھر بھی، سب کچھ تجھے مبارک ہو، مجھے منڈی کا راستہ بتا دیجئے۔ لالچ نہیں ہے، اگر ہوتا تو کہہ دیتے ایک باغ دے دو، گھر دے دو، کہا نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے رب نے جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ مجھے عطا کر دے گا اور مجھے مل کے رہے گا۔ عبد الرحمن ابن ایسی محنت کی اور اتنی محنت کی، اللہ نے اتنا عطا کیا۔ ایک دن بیٹھے ہیں، سامنے کھانے پڑے ہیں کئی قسم کے، غلام کھانے رکھ رہا ہے، روزے کے ساتھ ہیں، افطاری کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ غلام نے پوچھا آقا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں مجھے وہ دن یاد آتے ہیں، ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ دن بھی گزارے ہیں جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کو کفن دیا جاتا تھا تو ان کا کفن ان کے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا، آخر ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی جاتی۔ کہا کہ وہ دن مجھے یاد آتے ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوا کرتا تھا، وہ دن آج ہمیں مجھے یاد آ گئے ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کر لیا تو عبد الرحمن کیا جواب دیں گے؟ رب کا ڈر، جبکہ عبد الرحمن کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبد الرحمن بھی جنتی ہیں، یہ دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ مل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ عبد الرحمن عوف کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں۔
اور اللہ نے اتنا مال عطا کیا تھا عبد الرحمن ابن عوف کو۔ کہتے ہیں کہ جو بدری صحابہ موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو آج بھی یاد، کہتے ہیں کہ جو بدر والے صحابہ موجود ہیں، جو بدر کے دن ہمارے ساتھ تھے، جو پرانے ساتھی ہیں، جو پرانے صحابہ موجود ہیں، کہا کہ ان کو میرے مال میں سے اتنا اتنا حصہ جو ہے ان سب کو دے دیں۔ آج یہاں بھائی کا حصہ نہیں دیتا۔ پھر کہتے ہیں غربت ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بہن کا حصہ نہیں دیتے، بھائی کا حصہ نہیں دیتے، اسے کھا جاتے ہیں۔ وہ تو بھائی بھی نہیں، سگے بھائی بھی نہیں تھے، ان کا حصہ بھی نہیں بنتا تھا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی ان بدریوں کو بھی اتنا حصہ دے دے۔